السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کتاب عمدۃ الاحکام سے آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 54 عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما۔ سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں ان عمر بن الخطاب، بے شک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جاء یوم الخندق، جاء آئے، کس دن آئے؟ یوم الخندق، خندق کے دن۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جاء یوم الخندق، بے شک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جاء آئے، کس دن آئے؟ یوم الخندق، خندق کے دن آئے۔ کب آئے؟ بعدما غربت الشمس، بعد ما جب کہ غربت غروب ہو چکا تھا، الشمس سورج، بعدما غربت الشمس سورج کے غروب ہونے کے بعد آئے۔ کیا کہنے لگے؟ فجعل يسب كفار قریش، شروع ہو گئے برا کہنے کفار قریش، کفار قریش کو، کفار قریش کو برا کہنے لگے۔ وقالا، اور کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما کدت ان اصلی العصر حتى كادت الشمس تغرب، ما کدت اصلی العصر حتى كادت الشمس تغرب، نہیں پڑھ سکا میں عصر کی نماز حتی کادت الشمس تغرب، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے قریب پہنچ گیا۔ جیسا کہ ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ غزوہ احزاب، جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، یہ 5 ہجری کو ہوا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ہجرت کے 5ویں سال ہوا۔ تو کفار نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کیا، دفاعی نقطہ نگاہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اپنے جانثار صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ مل کر حرہ شرقیہ سے حرہ غربیہ تک خندق کھود کر کفار کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد کے ساتھ ہوا، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ ہوا۔ تو اسی دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ غروب آفتاب کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، بڑے غضبناک تھے اور کفار کو برا کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ، ان کم بختوں نے آج ہماری نماز عصر ضائع کر دی۔ تو نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اطمئنان دلانے کی خاطر قسم کھائی اور ارشاد فرمایا، واللہ ما صلیتھا، یہ دیکھیں نیچے کتاب میں، واللہ ما صلیتھا، واللہ اللہ کی قسم، ما صلیتھا، میں نے بھی ابھی تک یہ نماز ادا نہیں کی، معنی میری نماز عصر بھی رہ گئی۔ قال، راوی حدیث کہتے ہیں، فقمنا الی بطحان، تو ہم فقمنا کھڑے ہوئے، الی بطحان، بطحان مدینہ کے قریب ایک وادی ہے، وہاں برساتی نالے کی طرف ہم نے رخ کیا جہاں پر پانی موجود تھا۔ فتوضأ للصلاة وتوضأ لها، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز کے لیے وضو کیا
اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی نماز کے لیے وضو کیا، کیونکہ وضو نماز کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے، وضو نماز کے لیے شرط ہے۔ فصلى العصر بعدما غربت الشمس، پس آپ نے نماز ادا کی بعدما غربت الشمس، سورج کے غروب ہونے کے بعد۔ ثم صلى بعدها المغرب، پھر آپ نے اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کی، اس کے بعد آپ نے مغرب کی نماز ادا کی۔ حدیث نمبر 48 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ثم صلاها بین المغرب والعشاء، وہاں پر روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ حدیث نمبر 48 میں ثم صلاها بین المغرب والعشاء۔ تو اس سے بعد طلبہ و طالبات کو یہ شبہ ہوا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے نماز مغرب ادا کی، پھر نماز عصر ادا کی اور پھر نماز عشاء ادا کی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، نہ ہم نے آپ کو ایسا پڑھایا نہ بتایا۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ اگرچہ کہ نماز عصر کا وقت فوت ہو چکا تھا، غروب آفتاب کے ساتھ ہی نماز مغرب کا وقت داخل ہو چکا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نماز عصر ادا کی باجماعت، پھر نماز مغرب اور پھر اس کے بعد نماز عشاء۔ تو مزید حدیث نمبر 48 کی تشریح حدیث نمبر 54 میں یہاں پر آ گئی، الحمدللہ۔ فصل العصر بعدما غربت الشمس، سورج کے غروب ہونے کے بعد پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز عصر ادا کی۔ ثم صلى بعدها المغرب، پھر اس کے بعد آپ نے مغرب کی نماز ادا کی، معنی عصر پہلے ادا کی اور مغرب بعد میں ادا کی ہے، یہ مطلب ہے اس روایت کا، اور یہی صحیح اور درست مسئلہ ہے، یہی صحیح اور درست مسئلہ ہے۔ تو آج اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ نماز عصر رہ جاتی ہے اور وہ مسجد میں آتا ہے نماز ادا کرنے کے لیے اور نماز مغرب 3 رکعتوں پر مشتمل ہے، تو وہ طبعاً پہلے عصر کی نماز ادا کرے گا اس طرح سے کہ وہ نیت کرے گا نماز عصر کی، نماز عصر کی نیت کر کے وہ نماز میں امام کے ساتھ داخل ہو جائے گا، شامل ہو جائے گا۔ امام 3 رکعت پڑھا کر سلام پھیر دے گا، وہ کھڑا ہو کر 1 رکعت پڑھے گا اور اپنی نماز عصر کی 4 رکعتیں مکمل کرے گا۔ اس کے بعد مسجد کے اندر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو سنتیں ادا کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ کسی کو، ان میں سے کسی ایک کو امام بنا لے اور اس کے دائیں جانب کھڑا ہو جائے، وہ 2 پڑھ کے سلام پھیر دے، یا اس کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو کر 1 رکعت پڑھ کے اپنی مغرب کی 3 رکعتیں مکمل کرے، تو اس طرح اسے نماز باجماعت کا ثواب بھی مل جائے گا، کیونکہ اگر اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو اکیلے نماز پڑھنے والے کو 1 نماز کا ثواب ملتا ہے، اور اگر یہی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے تو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ ثم صلى بعدها المغرب، یہاں پر ایک اور مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا الحمدللہ کہ فوت شدہ نماز کی جماعت کروانا درست ہے، فوت شدہ نماز کی جماعت کروانا درست ہے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب خندق کے موقع پر نماز عصر فوت ہو گئی، یہاں تک کہ غروب آفتاب کے ساتھ نماز مغرب کا وقت داخل ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے وضو کیا اور پہلے نماز عصر با جماعت ادا کی اور اس کے بعد پھر نماز مغرب با جماعت ادا کی۔ تو یہ مسئلہ بھی یہاں پر معلوم ہوا۔ تو یہ نماز کی قضاء کا مسئلہ ہے، باقی رہ گیا معاملہ قضاء عمری کا۔ قضاء عمری تو لوگوں میں تو یہ بات مشہور ہے کہ آپ اندازہ کر لیجئے کتنی نمازیں بنتی ہیں، اب تو بلکہ ایک اور نیا طریقہ بھی آ گیا کہ اندازہ کر کے اس کے برابر صدقہ کر دیں، اندازہ لگا لیں کہ آپ کی کتنی نمازیں بنتی ہیں، کتنی رکعتیں بنتی ہیں، کتنی رکعتوں میں کتنے رکوع ہیں، کتنے سجدے ہیں، وہ سارا اندازہ لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اتنے پیسے، اتنے روپے آپ نے صدقہ کر دینا ہے، ڈالر، پاؤنڈ، روپے، جو بھی کرنسی ہے جس ملک میں رہتے ہیں۔ تو ایک نیا طریقہ آ گیا، حالانکہ یہ بدعت ہے۔ قضاء عمری کا جو مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، اس کی کوئی دلیل اللہ رب العزت نے نازل نہیں کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان نہیں کیا۔ ایک انسان
گزشتہ کئی سالوں سے نماز کا تارک ہے، غافل ہے، غفلت میں زندگی گزار رہا ہے، آج اسے احساس ہو گیا کہ مجھے توبہ کر لینی چاہیے، چنانچہ اس نے سچی توبہ کر لی، تو یہ جو سچی توبہ ہے نا، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ نہ صرف یہ کہ معاف کرے گا بلکہ نیکیوں میں تبدیل کر کے جنت میں درجات بھی بلند فرمائے گا۔ تو اتنا ہی کافی ہے الحمدللہ۔ البتہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سچی توبہ کی 5 شرطیں ہیں۔ سچی توبہ کی 5 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، الاقلاع عن الذنب، گناہ کو چھوڑ دینا۔ نمبر 2، الندم علی ما فات، پیچھے جو ہو چکا اس پہ شدید ندامت و پشیمانی کا اظہار کرنا، اس پہ نادم ہونا، شرمسار ہونا، شرمندہ ہونا۔ نمبر 3، العزم علی الا یعود الیہ ابدا، اس بات کا پختہ ارادہ کر لینا کہ آئندہ انشاءاللہ جب تک زندہ ہوں، سانس آ رہا ہے، جا رہا ہے، دل دھڑک رہا ہے، انشاءاللہ دوبارہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، نہیں کروں گی۔ نمبر 4، رد الحقوق الی اہلہا، جس کا حق مارا ہے، بہنوں کا حق مارا ہے جائیداد میں، وراثت میں، انہیں ان کا حق دینا۔ بھائیوں کا حق مارا ہے، انہیں ان کا حق دینا۔ کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہے ناجائز، اسے اس کا حق دے دینا۔ کسی کے پیسے دبائے ہیں، اسے واپس کر دینا۔ علی ھذا القیاس، لوگوں کے حقوق العباد اگر تلف کیے ہیں تو انہیں ان کے حقوق لوٹانا۔ نمبر 5، ان تکون التوبہ قبل الموت، توبہ جو ہے وہ موت آنے سے پہلے ہو۔ تو یہ 5 شرطیں ہیں توبہ کی۔ یہ ہے سچی توبہ، یہ ہے توبہ نصوح۔ بس اتنا کافی ہے۔ سچی توبہ کر لی، آئندہ کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا، بس اتنا کافی ہے الحمدللہ۔ پیچھے جتنی بھی چھوڑی ہے 5 سالوں میں، 10 سالوں میں، 20 سالوں میں، اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے۔ سچی توبہ کی برکت سے اللہ رب العالمین نہ صرف یہ کہ وہ تمام گناہ معاف کر دے گا بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے درجات بھی بلند فرمائے گا۔ قرآن کریم کی آیت اس پر شاہد ہے۔ واللہ تعالی ولی التوفیق والہادی الی سواء السبیل، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلهنا فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا۔